بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی۔ جہانگیر ترین کا قصہ تمام ہوا ہے، مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی ہے، طاقتور حلقوں کی قریبی شخصیت نے پورا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ان کو حفاظتی ضمانت دینے کی بجائے فائل واپس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیوں بھیجی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جس طرح مذاکرات کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو جو عمران خان نے آج ایک پیغام دیا ہے، وہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ انتخابات کے حوالے سے جو کیس ہے اس میں حکومتی درخواست کو مسترد کیا گیا ہے۔ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور میں امید کروں گا انتہائی عام ڈیولپمنٹس ہیں۔ تفصیل کے ساتھ سننے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے آپ دوست ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت آج حکومت کی ایک جو درخواست تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسترد کر دی ہے، اور اس کے اندر چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ استدعا کی تھی کہ آپ جو ہے وہ ایک لارجر بینچ تشکیل دیں۔ آپ کو علم ہے جب یہ انتخابات کے اندر التوا کا کیس چلا، اس دوران حکومت نے جس طرح کا بیانیہ بنایا، ایک طرف جو ہے وہ قاضی فائدی تھا اور ان کے جو حامی ججز ہیں انہوں نے باقاعدہ حکومت کو سہولت کاری فراہم کی، پھر حکومت نے مختلف قوانین تشکیل دیے تاکہ جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہ ہو سکے۔ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کی کل سماعت کرنے جا رہا ہے، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک استدعا کی کہ یہ جو نظر ثانی درخواست ہے اس کے اندر لارجر بینچ تشکیل دیا جائے، اس کی استدعا کو مسترد کر دیا ہے۔ بہت سارے میرے دوست اس پر بڑا خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ چیف جسٹس چھا گئے ہیں، جو عمر عطا بندیال ہیں انہوں نے کمال کر دیا۔ ہم بھی بڑا عرصہ ان کے گن گاتے رہے ہیں، لیکن اب جا کے پتہ چلا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور دیگر ججز وہ بھی پاکستانی قوم سے بہت بڑی گیم کر گئے ہیں۔ ان کے ایک فیصلے کی وجہ سے جو انہوں نے قاسم سوری کی جو رولنگ ہے اس میں مداخلت کی تھی، پچھلے 1.25 سال کی جو پاکستان کی معیشت کی بربادی ہے، جو موجودہ کھاؤ قبائل جس طرح اب پاکستانی قوم پر ظلم کر رہے ہیں، جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، اور پھر الیکشن جو کیس ہے اس کے اندر اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہ کروانا، مریم اور مولانا کا پریشر جو ہے وہ تسلیم کر لینا، اور اب حتمی طور پر یعنی ایک طرف جب تک وہ موجود ہے مجھے یہ اندازہ ہے کہ تحریک انصاف کو بہرحال کچھ نہ کچھ امید ہے، کچھ فیسیلیٹیشن مل جاتی ہے، پھر بھی کچھ امید ہے، کیونکہ قاضی فائد حصہ جب آئیں گے تو وہ تو ایک نون لیگی جج ان کو سمجھا جاتا ہے، اور وہ کیا کریں گے وہ تو اس وقت ہم بات کر سکیں گے۔ لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنے فیصلے کے اندر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ استدعا مسترد کر دیا ہے تو نون لیگ کے لوگ بھی ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اور دوسری طرف تحریک انصاف کے لوگ بھی اب سمجھ گئے ہیں کہ یہ جج صاحب جن کو باندھ دیا گیا، جو اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر سکے، تو کل اب یہ 3 رکنی جو بینچ ہے یہ اس کی سماعت کرے گا۔ لارجر بینچ یا فل کورٹ کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر یہ اس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ تو کل جو ہے وہ نظر ثانی کیس کی سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ، یہ بڑا عام کیس ہوگا، فیصلہ یقیناً ہوگا، لیکن ایسے فیصلوں کو قوم نے چاٹنا ہے جو وقت پر عمل درآمد نہ ہو سکے، جو قوم کو ریلیف نہ مل سکے۔ تو یہ ضرور ہے کہ فیصلہ سخت آنے جا رہا ہے حکومت اور الیکشن کمیشن کے خلاف، لیکن عمل درآمد نہ ہو تو پھر ان فیصلوں کا کیا فائدہ ہوگا۔ دوسری طرف آج عمران خان صاحب جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں، میں جہانگیر ترین کے حوالے سے کھل کر آپ سے بات کروں گا، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان صاحب پیش ہوئے ہیں۔ مختلف کیسز ہیں، جوڈیشل کمپلیکس آپ کو علم ہے اس وقت جو کچہری ہے اسلام آباد کی وہ F8 میں ہے، وہ ایک بڑی مارکیٹ ہے جہاں پر اکثر لوگ دشمنی کے اندر بھی قتل کر دیتے ہیں، بالکل سیکیورٹی کے انتہائی نازک انتظامات ہیں، اور وہاں پہ عمران خان کا جانا یقیناً جو ہے وہ بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو عدالت ہے وہ منتقل ہو چکی ہے، لیکن آج عمران خان بجائے اس کے کہ F8 کچہری پہنچتے، کچھ کیسز کے اندر انہوں نے جو ضمانتیں تھی ان کو ایکسٹینڈ کروانا تھا
کیس بوگس بنائے گئے ہیں اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے، اور اوپر سے بیانیہ یہ حکومت اور ان کے عواری صحافی بناتے ہیں کہ عمران خان کو بڑا ریلیف مل گیا۔ بھائی تمام جعلی مقدمات آپ نے بنائے ہوئے ہیں، ایک شخص کو آپ رسوا کر رہے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جو پاکستان کی بات کرے گا، جو عوام کی بات کرے گا، اس کو ہم نے عبرت کا نشان بنانا ہے۔ جو جتنا بڑا منی لانڈرنگ کرنے والا ہوگا، جتنا جعلی بینک اکاؤنٹ چلانے والا ہوگا، جتنا بڑا کرپٹ چور ڈاکو ہوگا، وہ پاکستان میں معزز ہوگا۔ یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے بظاہر یہ سارا کھیل رچا گیا۔ اب جو خان صاحب نے وہاں پہ ظاہر ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے پاس ان کی حفاظتی ضمانت پہنچی۔ اب یہ مقدمہ جو ہے وہ ڈی جی خان میں ہے عمران خان پر، اور جس کے اندر آپ کو علم ہے جو جس طریقے سے اینٹی کرپشن نے بنایا ہے، جو بین ہے عمران خان کی، انہوں نے جو زمین لی ہے کہ وہ کم قیمت میں لی تھی، اب اس کی حفاظتی ضمانت کے لیے جو رجسٹرار ہائی کورٹ ہے انہوں نے اعتراضات عائد کیے، پھر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اس کی سماعت کی، پھر انہوں نے وہ فائل واپس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیج دی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب معاملہ پنجاب کا ہے، ڈیرہ غازی خان کا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ سے یہ ضمانت لیتے، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیوں رجوع کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ ضمانت بھی الٹیمیٹلی منظور تو ہو جانی ہے، لیکن محسن اختر کیانی صاحب پر اس وقت حکومت کی طرف سے اور کچھ ایجنسیز کی طرف سے مبینہ طور پر پریشر ہے۔ ان کے خلاف ایک مہم چلائی گئی ہے حکومتی صحافیوں کی طرف سے بھی، اور وہ شاید اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے بچنا چاہے۔ اب بہرحال اس کے اندر جو خان صاحب نے گفتگو کی ہے وہ گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے، جو میں نے آپ کے سامنے اصل میں رکھنی ہے۔ انہوں نے ایک تو بتایا ہے، بار بار ان سے کہا گیا کہ آپ حکومت سے مذاکرات نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا بھئی حکومت کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تو مذاکرات ہوں گے تو وہ آرمی چیف سے ہوں گے۔ اب اس بات پہ میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے۔ آرمی چیف سے کیا مذاکرات ہونے ہیں؟ مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے۔ عمران خان صاحب کو اس کا انکار کرنا چاہیے۔ آرمی چیف کون ہوتا ہے مذاکرات کرنے والا؟ بھئی ان کا ایک آئینی رول ہے، وہ ایک افسر ہے۔ آپ پبلکلی ڈیمانڈ کر دیں کہ وہ پولیٹیکل ہوں، وہ غیر جانبدار ہوں، انہوں نے جو دعوے کیے وہ درست ثابت نہیں ہوئے، جو اس وقت انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں جو کچھ کیا گیا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں؟ صرف یہ ہے کہ وہ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں۔ اگر ایک پوائنٹ پر عمران خان صاحب اس وقت قوم کو منظم کریں گے تو ان کی بات میں وزن ہوگا۔ اگر پھر بھی آرمی چیف سے ڈیل لینی ہے، بے شک خان صاحب ایسی بات نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ آپ آئینی رول میں رہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ آپ سیدھا کہیں کہ اس وقت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوجی ظاہر عام فوج تو اس سے مراد نہیں ہوتا، وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے، وہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے، وہ ان انسانی حقوق کی پامالیوں میں ملوث ہے یا ان کا کردار ہے، تو آپ کھل کر بتائیں کہ میں جیل میں چلا جاؤں یا باہر رہوں۔ قوم نے واپس اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو نیوٹرل کرنا ہے، اور جب تک وہ سیاست کے اندر اگر آئیں گے تو ہم ایسا قانون لائیں گے کہ ان کو یہ سخت سزا ہوگی جو اس طرح کا کھیل کھیلیں گے۔ تو اس طرح کی بات کریں تو میرا خیال ہے خان صاحب کی سمجھ آئے، لیکن جب ان سے بات چیت کرنے کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے ان سے کائے کے مذاکرات۔ وہ کون ہیں جن سے مذاکرات کیے جائیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے۔ باقی آپ دوستوں کا ایک اپنی رائے ہے۔ اب انہوں نے یہ بات کی ہے، یہ بات درست ہے، طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اگر جیل میں بھی ہوا تو تحریک انصاف جیت جائے گی۔ 9 مئی کے واقعے کا جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے وہی ملوث ہے۔ اب فائدہ تو وہی ہوا ہے جنہوں نے عمران خان کو تحریک انصاف کو ختم کرنا تھا، تو وہ تمام جو لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے۔ یہ الٹیمیٹلی سمجھ آ رہا ہے، بہانہ بنایا جا رہا تھا پچھلے 1.5 سال سے، لیکن وہ اب آ کے اس کی آڑ میں اسی کور کمانڈر ہاؤس کو جناح ہاؤس بنا دیا گیا ہے، پھر سارے میڈیا کو ایک کام پہ لگا دیا، اور روز ایک خبر آتی ہے کہ ایک شرپسند اور جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ اب یہ ایک پوری پلاننگ ہے۔ لوگوں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شکر ہے ہم الیکٹیبل سے آزاد ہو گئے۔ یہ میرا خیال ہے یہ بھی خان صاحب جو ہے وہ بادشاہی کرتے ہیں، کل کو یہی الیکٹیبلز آئیں گے تو یہ جو ابھی مار کھانے والے نظریاتی لوگ ہیں، یہ پیچھے رہ جائیں گے، اور پھر یہ الیکٹیبل خان صاحب آپ کے قریب آ جائیں گے۔ یہ اس ملک کی سیاسی جماعتوں کا
ایک بہت بڑا المیہ ہے. نظریاتی ورکرز مار کھاتے ہیں, جیلیں برداشت کرتے ہیں, اور مشکلات جب وہ ختم ہوتی ہے, جب چوری بانٹنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہی پرانے چہرے آ جاتے ہیں, اور یہ کل کو تحریک انصاف میں آئیں گے بھی اور ان کو عزت بھی دی جائے گی, اور نظریاتی مار کھانے والے لوگ پھر پچھلی صفوں کے اندر چلے جائیں گے. یہ مسئلہ ہمیشہ رہا ہے. دوسری طرف جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جس کو میرے دور میں میری پارٹی میں لوگوں کو لایا گیا, یہ بات بالکل غلط ہے. جو بجٹ دیا ہے اس کو آگے کون چلائے گا؟ ٹھیک ہے آپ نے مجھے باہر کر دیا, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ملک کو کون اس دلدل سے نکالے گا؟ آگے ان کا پلان کیا ہے؟ یہ وہ انہوں نے پوچھا ہے. عمران خان پارٹی تب نیچے جاتی ہے جب اس کا ووٹ بینک نیچے جاتا ہے. جنرل باجوہ کو خوف تھا کہ میں اسے ڈی نوٹیفائی کر دوں گا. 3 موقع پر اس کو خوف تھا, لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. ابھی بھی خوف ہے کہ میں بدلہ لوں گا. میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, معاف کر دوں گا. میں اپنی ذات نہیں, قانون کی بالادستی کے لیے کر رہا ہوں. اور یہ جو بار بار بات آرمی چیف سے اور اس طرح کی, انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جو ہے وہ اس کو بھی نہیں ہٹاؤں گا, یہ نہ کریں. اور جب اس کا ووٹ بینک نیچے جاتا ہے, ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے, طاقت ہے, یہ بھی الیکشن نہیں کروا رہے. عمران خان جیل میں بھی چلا جائے, پی ٹی آئی تب بھی جیت جائے گی, لوگوں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ ساری بات انہوں نے کی ہے. تو اگر یہ بات کہ میں آرمی چیف کو معاف کر دوں گا, کچھ نہیں کہوں گا, میرا خیال ہے یہ خان صاحب آپ بہت مرتبہ کہہ چکے ہیں. اب تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یہ آپ اتنی بار کہہ چکے ہیں کہ اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ مداخلت ہوئی ہے, ناجائز ہوئی ہے, اور ابھی جن لوگوں نے جن کی جانیں گئی ہیں مزید ظلم ہو رہا ہے, تو آپ یہ کہیں کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو میں ان لوگوں سے قانون کے مطابق کارروائی کروں گا جو اس وقت انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا نعرہ مناسب ہوگا. جیل میں آپ نے ویسے بھی انہوں نے آپ کو لے جانا ہے, لیکن آپ کمزور جب بات کریں گے تو پھر وہی تاثر جائے گا کہ آپ بھی ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں, باقی جو ہے وہ آپ کی مرضی ہے. اب ایک اور بڑی عام معاملہ ہے, وہ یہ ہے کہ جس کے اندر جہانگیر ترین کو جس مقصد کے لیے لانچ کیا گیا وہ مقصد پورا نہیں ہوا, عوام نے مسترد کر دیا. الیکٹیبل ضرور ہے. اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ تحریک انصاف جو ہے اس کا جو بڑے الیکٹیبلز ہیں وہ آؤٹ ہوئے ہیں, تو اس کا جو ووٹ بینک ہے الٹیمیٹلی وہ جو ایک اپنا ہوتا ہے الیکٹیبلز کا, وہ ووٹ یقیناً اس کے اندر کم ہوا ہے, اور اس کے اندر اس کا فرق پڑ سکتا ہے, اور وہ اتنا بڑا مارجن نہیں ہے. لیکن اب عام بات یہ ہے کہ جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ پورا نہیں ہوئے. آپ کو یاد ہوگا جب پہلے بھی ایک جہانگیر ترین گروپ بنا تھا تو کچھ عرصے کے لیے جہانگیر ترین لندن چلے گئے تھے, اور پھر ساری چیزیں جو ہے وہ بیک ڈور کے اندر چلی گئی تھی. اب پھر ایک مرتبہ اسی طرح کا جو معاملہ ہے وہ ہو گیا ہے یہاں پر بھی, چونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ایک عام کارندے سمجھے جانے والے اور اگلے وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم ہے بنانا ہے, جس پر نظریں ہیں کہ وہ ایک کارندہ ہے, چونکہ اس کا ابھی سے وزیر اعظم کا پروٹوکول شروع ہو گیا ہے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آتا ہے تو پھر بھی اس کی گاڑیوں کو اندر آنے دیا جاتا ہے, اور جب وہ سیدھا ایف آئی اے کے اہلکاروں کو جب اس نے پسٹل تان لی تھی, فائر بھی کر دیا تھا, تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا. اور جب نئے آرمی چیف صاحب کی تعیناتی ہوئی تو پہلے جو تصویریں شائع کرنے والے لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے محسن بیگ. یہ جب دل کرتا ہے صحافی بنتے ہیں, جب دل کرتا ہے بروکر بنتے ہیں, جب دل کرتا ہے بدماش کے روپ میں آتے ہیں. یہ ایک بڑا عام کردار ہے محسن بیگ. اب انہوں نے بھی جہانگیر ترین کا کچا چٹا کھولا ہے. اس کا مطلب ہے کہ طاقتور حلقوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ جہانگیر ترین پوری نہیں کر سکے, چونکہ وہ کوئی ایسے مقرر نہیں ہے جو لوگوں پر جادو چلا سکیں. وہ کوئی ایسے نظریاتی بندے نہیں ہیں کہ جن کے گرد لوگ جو ہے وہ جمع ہو جائیں. تو اب وہ کھاتا پورا نہیں ہوا. اب یہ محسن بیگ جو ہے انہوں نے بات کی ہے کہ جہانگیر ترین کی پارٹی کو تحریک انصاف کا ووٹ نہیں ملنا. یہ بات وہ کر رہا ہے, جس طریقے سے یہ جوتے چھوڑ کر بھاگے ہیں انہیں ووٹ نہیں ملنا. اب اس کا مطلب ہے کہ ان کو تکلیف ہے. وہ جو جہانگیر ترین لندن گیا ہے یا کوئی نواز شریف کے ساتھ بات چیت وہ کرتے ہیں مستقبل کے اندر, تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس معاملے کے اندر آپ سمجھیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اس کے اندر الیکشن میں کھڑا نہیں ہوگا, اگر کوئی ہوگا تو عبرت کا نشان بن جائے گا. اب یہ محسن بیگ جس کو اسٹیبلشمنٹ کا کرندہ سمجھا جاتا ہے یا ہے بھی, لیکن ظاہر سمجھا جاتا ہے,
وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جوتے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، انہوں نے کوئی جیتنا نہیں ہے، ان کو ووٹ نہیں پڑنا۔ جس طریقے سے یہ پارٹی بنی ہے اس پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے، ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے۔ یہ اگلا جو متوقع نگران وزیر اعظم اور پارٹ ٹائم صحافی، پارٹ ٹائم بدماش، وہ بندہ یہ بات کر رہا ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ جہانگیر ترین سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے، تحریک انصاف کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹا، عمران خان جیل میں بھی جائے گا، ہمدردی میں اضافہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس وقت سوچی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ بات طے ہے کہ ترین گروپ کا کوئی مستقبل بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔